اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میکڈونلڈز کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ اسمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کی ڈرگز پہ انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو بہامس کے ایک آئلینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئلینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئلینڈ پہ ایک پورا ایئرپورٹ بنا تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوائی جہاز ریفیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں بھیجتا تھا اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین ایسکوبار $70,000 فی kg کی فروخت کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میکڈونلڈز نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، یعنی میکڈونلڈز کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربر بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربر بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربر بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے پیبلو بینک میں تو رکھنے سے رہا، تو ان پیسوں کی اسٹوریج کے لیے اس آئلینڈ پہ بہت بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش اسٹور کیا جاتا تھا۔ اسٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گڈیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈلن کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بیان کی تھی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔